السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ہر روز دنیا میں کروڑوں لوگ انٹرنیٹ پر فحش مواد دیکھتے ہیں۔ پورن اب تک اربوں لوگوں کی زندگیوں میں بلیک ہول بن چکا ہے۔ وہ انہیں اپنے اندر بار بار کھینچ لیتا ہے اور یہ اربوں لوگ اس سے آج تک جان نہیں چھڑا سکے۔ لیکن انہی لوگوں میں سے ایک شخص عبداللہ بھی ہے جو پچھلے 1 سال سے کامیابی سے اس بلیک ہول کو چکما دے رہا ہے۔ عبداللہ ایک مغرور اور پتھر دل شخص تھا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک پورن ایڈکٹ بھی تھا، اور ہر روز کئی گھنٹے انٹرنیٹ پر فحش مواد دیکھے بغیر جیسے اس کا دن ہی نہیں گزرتا تھا۔ مگر پھر قصہ مختصر، ایک دن تکبر میں آ کر عبداللہ نے ایک شخص کو ایسا نقصان پہنچایا کہ وہ دوبارہ کبھی سنبھل نہ سکا، اور اس سمیت اس کے تمام خاندان کی عزت کی دھجیاں بکھر گئیں۔ دوستو، واضح رہے کہ تکبر وہی صفت ہے جس نے ابلیس کو جن سے شیطان بنایا تھا، اور ایک مومن کی عزت اللہ کو کعبے کی چادر کی حرمت سے زیادہ پیاری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کسی سے زیادتی کی معافی اللہ کی بارگاہ میں تب تک نہیں ہے جب تک زیادتی سہنے والا شخص آپ کو معاف نہ کر دے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور اللہ نے عبداللہ پہ کرم کر کے اس کا دل نرم کر دیا۔ اب عبداللہ کو اپنے کیے کا احساس ہونا شروع ہو چکا تھا، اور اس کو اپنے فکر آخرت ستانا شروع ہو گئی تھی۔ اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ حقوق العباد کی تلفی کر کے آخرت میں اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا، اور وہ ہر مسلمان کی طرح ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ لہٰذا عبداللہ نے اس گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے اس شخص سے معافی مانگنے کا سوچا۔ مگر جلد عبداللہ پہ یہ بات بھی اشکار ہو گئی کہ اگر اس نے معافی مانگی تو اس سے کئی اور خاندانوں کی عزتیں بھی تباہ ہو جائیں گی، اور کئی بے گناہ لوگوں کی زندگیاں شدید فتنوں میں گر جائیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی عین ممکن تھی کہ وہ شخص عبداللہ کو کبھی معاف ہی نہ کرے۔ یہ سوچ کر عبداللہ نے معافی مانگنے والا پلان کینسل کر دیا۔ اب اس کو آخرت میں جان خلاصی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ نا امید ہوتا چلا گیا۔ مگر اس دوران عبداللہ کو صحیح مسلم کی حدیث 2581 کا علم ہوا، اور اس کی زندگی میں امید کی ایک کرن پیدا ہوئی۔ دوستو، اس حدیث کے مطابق اگر آپ دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو قیامت والے دن اللہ آپ کے نیک اعمال آپ سے لے کر اس شخص کو دینا شروع کر دے گا جس سے آپ نے زیادتی کی ہوگی، حتیٰ کہ اس شخص کو اتنے اعمال مل جائیں گے کہ اس کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اگر اس دوران آپ کے نیک اعمال کم ہو جائیں گے تو اس شخص کے برے اعمال آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، ایسی صورت میں آپ واضح طور پہ خسارے میں رہیں گے، اور خدا نخواستہ جہنم میں آپ کا ٹھکانہ 100% یقینی ہو جائے گا۔ جب عبداللہ نے یہ حدیث سنی تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بچی کچی زندگی میں کسی طرح سے اتنے اچھے اعمال اکٹھے کر لوں کہ جب وہ شخص جس سے میں نے زیادتی کی تھی قیامت والے دن میرے اچھے اعمال مجھ سے لینا شروع کرے تو وہ اتنے کم نہ پڑ جائیں کہ مجھے جہنم کا راستہ دیکھنا پڑے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے گناہ بھی کم کرتے کرتے ختم کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ اگر اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں تو بھی اس کے حصے میں اتنے گناہ نہ آ جائیں کہ اس کی جہنم والی زندگی بہت طویل ہو جائے۔ یہ سوچ کر عبداللہ نے اپنی زندگی میں بہت سے مثبت تبدیلیاں لانا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ اس نے نماز پنجگانہ آئندہ سے مسجد میں ادا کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مسجد میں ادا کرنے کا ثواب گھر میں نماز ادا کرنے کے ثواب کی نسبت 27 گنا زیادہ ہے۔ اس نے نمازوں میں سنت موقتہ بھی یقینی بنائی تاکہ اس کے اجر میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ فجر کے بعد اکثر مسجد میں ہی بیٹھ جاتا اور سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا، اور پھر 2 رکعت دعا کی نماز ادا کر کے واپس گھر جاتا، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کو حج اور عمرے کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ دوستو، ایسے کیلکولیٹڈ طریقے سے عبداللہ نے روز پہلے سے زیادہ نیکیاں کمانا شروع کر دی، اور وہ اس کوشش میں سرگرم ہوتا گیا۔ عبداللہ نے گناہ بھی کم کرنا شروع کر دیے تھے۔ وہ ہر شخص سے ہونے والے اپنے معاملات کا بغور جائزہ لینے لگا، اور اس بات کی جانچ پڑتال کرنے لگا کہ کیا وہ کسی سے کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا، اور جہاں اسے لگتا کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے تو وہ فوراً اپنے معاملات درست کر لیتا۔ اس حکمت عملی کے تحت وہ تمام گناہ ایک ایک کر کے ترک کرتا چلا گیا۔ مگر دنیا میں موجود کروڑوں لوگوں کی طرح پورن دیکھنے کا گناہ سے وہ بھی جان نہیں چھڑا پا رہا تھا۔
اسی دوران ایک اور حدیث نے اس کی مدد کی۔ ابن ماجہ کی حدیث 4245 کے مطابق اگر کوئی شخص تنہائی میں گناہ کرنے سے باز نہیں آتا تو اللہ قیامت والے روز اس کے نیک اعمال بھی ضائع کر دے گا، خواہ وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی۔ یہ حدیث سن کر بالآخر عبداللہ کو احساس ہوا کہ میں چاہے جتنی مرضی نیک اعمال اکٹھے کر لوں، مگر اگر میں تنہائی کے گناہ یعنی پورن نہ چھوڑ سکا تو میرے وہ نیک اعمال میرے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور جب اس حالت میں کہ میرے پاس کوئی نیک اعمال موجود نہ ہوا، وہ شخص جس سے میں نے زیادتی کی تھی اس کے گناہ بھی میرے حصے میں آنا شروع ہو گئے، تو میرے لیے امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہ جائے گی۔ دوستو، اسی سوچ کی وجہ سے عبداللہ نے صدق کے دل سے ہمیشہ کے لیے پورن چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، اور آج تک اس فیصلے پہ قائم بھی ہے۔ اللہ اس کی مدد کرے، آمین۔ دوستو، عبداللہ نے جو زیادتی کی وہ بلا شبہ غلط تھی، مگر اس کے تقوی اور اس کی ذہانت کی داد دینی پڑے گی۔ یہ سب کر کے عبداللہ آخرت میں کامیابی حاصل کر پائے گا یا نہیں، اس بارے میں صرف اللہ جانتا ہے، لیکن اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کام کر چکا ہے جو کروڑوں لوگوں نہ کر پائے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مایوسی واقعی کفر ہے۔ اگر عبداللہ آخرت سے مایوس ہو جاتا تو شاید وہ خودکشی تک کر لیتا، لیکن اس نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا دیا۔ دوستو، دوسرا سب سے بڑا اور اہم سبق یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے جنت میں جانا انتہائی آسان کر رکھا ہے۔ ہمیں بس تقوی پیدا کرنا ہے اور اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے جنت کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور جو مسلمان پورن کے گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ انہیں راہ نجات عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔